آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کر دیے جائیں منکم تم میں سے، ویذرون ازواجن اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، وصیتاً ان پر لازم ہے وصیت کرنا، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ پہنچانا، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے یعنی گھر سے۔ متاعن سے مراد یہاں پر نان نفقہ ہے۔ فَإِن پھر اگر خرجنا وہ خود سے نکل جائیں، فلا جناح علیکم تو نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما اس معاملے میں جو فعلنا فی انفسہن وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف معروف طریقے سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا کہ مرتے وقت مرد اپنی بیویوں کے متعلق ورثاء کو ایسی وصیت کر جائیں۔ بعد میں جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کر دی گئی اور آیت میراث کی روح سے شوہر کا ترکہ بیوی میں بھی بٹے گا، تو پھر یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ کیس میں اگر آپ دیکھیں تو بیوہ کے لیے یہ حکم ہوا کہ وہ بس عدت کے ایام اپنے مرنے والے شوہر کے ہاں گزارے گی، جس کا ذکر ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، بعد میں وہ آزاد ہے اور اس دوران نان نفقہ بھی وارثوں کے ذمے ہوگا اور ترکہ سے ہوگا۔ پھر سال بھر کے خرچے کی جو بات ہے تو وہ میراث میں جو حصہ ملا اس سے حل ہو گیا۔ تو یہ آیت اب منسوخ ہے اور اس کی جگہ 4 مہینے 10 دن کی عدت آ گئی، کیونکہ جب ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا تو بیویوں کے لیے میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا اور عدت کی مدت 1 سال تھی۔ اس وقت اسے یہ اختیار ہوتا تھا کہ چاہے تو شوہر کے گھر میں عدت کی مدت گزارے اور نفقہ لے یعنی نان نفقہ لے، اور چاہے تو سال پورا ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکل جائے۔ تو تب اس کے لیے نہ نفقہ ہوتا تھا اور نہ مسکن ہوتا تھا یعنی گھر ہوتا تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آیت 234 میں جو ہم نے پڑھا تھا، عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن کر دی گئی، اس طرح سے اس کے نفقہ کا مسئلہ اور اس کے رہنے کا مسئلہ حل کر دیا گیا۔ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ بیوی کے لیے خاوند کی جائیداد سے اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو 4تھا حصہ، اور اگر بچے ہیں تو 8واں حصہ مقرر کیا گیا۔ وہ انشاءاللہ اب جب سورہ نساء پڑھیں گے تو وہاں پر اس کی ڈیٹیلز آئیں گی۔ واللہ عزیز الحکیم اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں وہ فیصلے زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وللمطلقات اور ان طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، حقا علی المتقین یہ حق ہے تقوی کرنے والوں پر۔ اب مہر کے علاوہ عورت کو کچھ اور بھی دیا جائے تو دیا جا سکتا ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے نہیں، کیونکہ اگر شوہر ساری زندگی عورت کی گزر بسر کی ادائیگی کرتا رہے تو پھر طلاق دینے کا کیا مقصد تھا۔ لیکن یہاں پر متاع بالمعروف یہ مہر کے علاوہ کچھ اور بھی بیوی کو دیا جائے، تو حقا علی المتقین کہہ کر یہ بات واضح کی گئی کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ دے دلا کر ہی اپنی بیویوں کو رخصت کرتے ہیں، یعنی گھر سے باہر خالی ہاتھ نہیں نکالتے۔ کذالک یبین اللہ لکم اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات کو، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں، عقل والے اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ یہاں جو آیات ہی سے مراد ہے وہ نکاح سے جڑی آیتیں جو بھی ہم نے پیچھے پڑھی، طلاق سے جڑی، عدت اور رضاعت سے جڑی۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح، طلاق، عدت، رضاعت سے جڑی تمام آیتوں کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، لہٰذا انہیں اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کیا جائے، اس میں کسی بھی طرح کی ہیلے سازی اور گنجائشیں نہیں نکالنی چاہیے، جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسا ہی عمل کیا جائے۔
تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آخری 2 آیات کی تلاوت سنتے ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. یہ جو بھی ہم نے آخر میں پڑھا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ حکم عام ہے جو ہر متعلقہ عورت کو اس میں شامل کیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان دے دیا جائے، یعنی طلاق کے بعد مہر کے علاوہ کچھ نہ کچھ عورت کو دیا جائے تاکہ عورت کی دل جوئی ہو، اور یہ احسان کا تقاضا ہے. تو الحمدللہ یہ لیسن ہمارا مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. الہی آمین.